آج کے دن ہمارے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں قرآن مجید میں عبادات میں نماز کے ساتھ جس عبادت کا بہت اہمیت کے ساتھ حکم دیا گیا ہے، یعنی انسان اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرے، ادائیگی زکوٰۃ، اس سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کو اللہ رب العزت نے زکوٰۃ سے متعلق جو فضائل بیان فرمائے ہیں، جو احکامات بیان فرمائے ہیں، وہ آپ حضرات کے گوش گزار کیے جائیں گے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ جس مال میں سے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، یہ مال کس کا دیا ہوا ہے؟ اس میں اگر آدمی ذرا غور کر لے، دھوکہ انسان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ مال، یہ گھر، یہ دکان، یہ بنگلہ، یہ تجارتی سامان، یہ سواریاں، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ میری کمائی ہے، اس میں میرا خون پسینہ لگا ہوا ہے، یہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے۔ یہ جو سب کچھ نظر آ رہا، اس کے پیچھے میری برس ہا برس کی مشقتیں ہیں۔ تو انسان کی یہ جو غلط فہمی ہے کہ یہ مال تو میری محنت کا ثمرہ اور میری محنت کا نتیجہ ہے، تو میں اپنا مال کیوں کسی کو دوں؟ اس غلط فہمی کو سمجھنا ہوگا۔ انسان ذرا غور کرے، ایک تاجر جب تجارتی جگہ پر دکان کی شکل ہو، فیکٹری کی شکل ہو، کارخانے کی شکل ہو، کوئی بھی آدمی تجارت کے لیے، روزی کمانے کے لیے جب کسی جگہ بیٹھتا ہے، وہ اگر یہ غور کرے کہ میں نے تو ایک دکان کھولی ہے، صبح اٹھ کر کے میں اپنی دکان پر بیٹھ گیا ہوں، کیا دکان کھولنے سے اور دکان پر بیٹھ جانے سے اس کی آمدن ہوتی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دکان کھولنے سے آمدن نہیں ہوتی، دکان پر بیٹھ جانے سے منفعت نہیں حاصل ہوتی، بلکہ جو گاہک اللہ رب العزت بھیجتے ہیں اور گاہک آ کر کے انسان سے جو چیزوں کی خریداری کرتے ہیں، اس خریداری کی شکل میں انسان کو منفعت اور فوائد اور نفع اور ثمرات حاصل ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ میں نے تو ایک محدود، ایک بہت مختصر سا کام کیا کہ دکان بنائی اور اس دکان کو کھول کر صبح جا کر کے بیٹھ گیا۔ اب یہ جو گاہے بگاہے، لمحہ بلمحہ یہ جو گاہک آئے جا رہے ہیں، جو سامان خرید رہے ہیں، ان گاہکوں کو کون بھیج رہا؟ آخر جو میری دکان ہے، یہی سامان دسیوں دکانوں پہ موجود ہے۔ میں جس مارکیٹ میں بیٹھا ہوں، اس میں اور بھی یہی سامان بیچنے والے، اور اس سے بلکہ اس سے اچھا بیچنے والے ہیں۔ اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ بسا اوقات ہم جو سامان اپنی دکان پر بیچ رہے، اس سے اچھا اور سستا اسی مارکیٹ میں بیچنے والے موجود ہوتے ہیں۔ لیکن کون ہے جو گاہک کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ نہیں، اس دکان کے پاس جانا ہے، باوجود یہ کہ اس کا سامان مہنگا ہے، لیکن اس کے دل میں کون ڈالتا ہے دکان پر آنے کا، وہاں سے خریداری کا؟ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہوتا ہے، جو انسانوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ کوئی انسان کہاں سیالکوٹ، کہاں اکھاڑا، بلکہ پشاور اور دور دراز علاقوں سے اٹھ کر کے آپ کی دکان پر آتے ہیں، آپ کی کلینک پر آتے ہیں، آپ سے علاج معالجہ کرا رہے ہوتے ہیں، آپ سے اپنی ضروریات پوری کروا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ دلوں میں ڈالتے ہیں۔ غرض اسی مناسبت سے لاہور میں ایک معروف ادارہ ہے، ادارہ اسلامیات، ایک پبلشر ہے اردو بازار میں، اور ان کے جو بانی ہیں
محترم ذکی کیفی مرحوم یہ پاکستان کے معروف گھرانے حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے بڑے بیٹے ہیں، اور اس وقت پاکستان کے علماء کے سرخیل شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے یہ بڑے بھائی تھے۔ وہ اپنی سوانح حیات میں لکھتے ہیں، فرما رہے ہیں کہ یہ بات ہے 1968 کی کہ میں نے اس وقت ادارہ اسلامیات کے نام سے اردو بازار میں نیا یہ ادارہ کھولا تھا۔ دینی کتابیں وہاں پر لوگ مجھ سے خریدا کرتے تھے۔ ایک دن سخت بارش تھی، جب صبح اٹھے ہیں تو اتنی بارش کہ پیدل جانا سواری تو دور کی بات ہے، چلنا بہت مشکل۔ تو محترم ذکی کیفی مرحوم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خیال آیا کہ اس قدر بارش میں دکان پر جانا بہت مشکل ہے، تو آج گھر میں ہی رہ لیتے ہیں۔ یہ خیال کر کے میں واپس گھر میں آیا، ابھی دوبارہ اپنے پلنگ پہ بیٹھا ہی تھا کہ مجھے پھر خیال آیا کہ میرے اللہ نے میرے لیے روزی کا ایک ذریعہ دکان ہی بنایا ہے، تو میرا یہ فریضہ ہے کہ میں جاؤں اور دکان کو کھول کر بیٹھوں۔ دوسری طرف یہ خیال آ رہا تھا کہ لوگ اس قدر بارش میں کون باہر آئے گا، اور پھر خاص طور پہ دینی کتابیں میرے پاس کون سی سلیبس کی یا نصاب کی کتابیں موجود ہوتی ہیں، بلکہ دینی کتابیں ہیں، کون خریدنے آئے گا۔ لیکن دوسری طرف چونکہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے صحبت یافتہ تھے، اور جامعہ اشرفیہ کے بانی حضرت مولانا مفتی حسن امرتسری نور اللہ مرقدہ کے صحبت یافتہ تھے، تو بزرگوں کی صحبت میں رہ کر کے فرمایا کہ مجھے خیال آیا کہ نہیں، مجھے جانا چاہیے، میرے ذمے تو دکان کھولنا ہے، گاہک بھیجنا میرا کام نہیں ہے۔ فرمانے میں اس نیت سے اپنی دکان پہ بڑی مشقت کے ساتھ پہنچا اور دکان کھول کر بیٹھا، اور بیٹھ کر میں نے سوچا کہ گاہک تو کسی نے آنا نہیں، سخت بارش ہے، تو میں قرآن پاک کی تلاوت کر لیتا ہوں، وقت کچھ قیمتی ہو جائے گا۔ میں نے ابھی قرآن پاک کھولا ہی ہے، لوگ چھتریاں لے کر کے، برساتیاں لے کر کے تابڑ توڑ آئے جا رہے ہیں، مجھے فلاں کتاب دے دے، مجھے فلاں کتاب دے دے۔ فرمانے لگے میں نے جب سے دکان کھولی تھی کبھی اس قدر گاہک نہیں آئے جتنے اس دن میرے پاس دکان میں گاہک آئے۔ گاہک بھیجنے والا یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ یہ اللہ نے بنایا ہے۔ انسان کی یہ غلط فہمی ختم ہو کہ جو میرا مال ہے یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کم و بیش 61 مقامات پر مختلف پیرائے میں یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ جو کچھ دکھ رہا ہے یہ تمہارا نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض، للہ ما فی السماوات والارض، کہ یہ جو کچھ زمین و آسمان میں تمہیں دکھ رہا یہ تو اللہ کی ملکیت ہے، اس کے مالک حقیقی تو اللہ رب العزت ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، مالک حقیقی اللہ رب العزت ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس کا مالک بنایا، باوجود یہ کہ مالک حقیقی اللہ ہے۔ لیکن فرمایا اچھا جو تم اپنی یہ محنت کر کے جو جگہ خرید لو گے اس زمین کے تم مالک ہو جاؤ گے، جو چیز خرید لو گے اس چیز کے تم مالک ہو جاؤ گے، ہمیں مالک بننے کا اعزاز عطا فرمائے۔ سورہ یاسین ہے، آیت نمبر 71 ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں میں نے ہر چیز کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اور یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو انہوں نے بنائی ہو، ہر چیز میں نے بنائی ہے، اس کے باوجود فہم لہا مالکون، میں نے ان کو یہ اعزاز دیا ہے کہ باوجود یہ کہ میں نے بنایا ہے لیکن تم مالک ہو۔ میں نے اپنے بندے کو یہ اعزاز دیا ہے، اس کو یہ شرف اور یہ فخر اور اس کے لیے یہ اعزاز سے نوازا ہے کہ مالک، تمہیں مالک بنایا ہے۔ اسی طرح کاشتکار کو یہ دھوکہ ہوتا ہے، فصل میں اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ عشر دیا جائے، 10واں حصہ جو بھی کھیتی کا ہو اللہ کے رستے میں دیا جائے، تو کاشتکار کو یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ تو میری محنت ہے،
میں نے کیسے راتوں کو اٹھ کر کے پانی لگایا ہے، کس قدر محنت سے میں نے اس کے لیے اس کا بیج ڈالا ہے، کس قدر محنت سے میں نے ہل چلایا ہے، کس قدر محنت سے میں نے اس کی دیکھ بھال کی ہے، اور بڑی محنت سے میں نے اس کو یہ پھل میں نے حاصل کیا ہے، یہ غلہ اور گندم میں نے حاصل کی۔ لیکن اگر جس طرح ہم دکان میں غور کرتے ہیں تو تاجر کا کام صرف دکان کھولنا ہے اور وہاں جا کر کے بیٹھنا ہے، اور آمدنی منفعت وہ اللہ رب العزت گاہوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں اور گاتے ہیں۔ اسی طرح کاشتکار بھی اگر غور کرے تو اس کا کام صرف زمین کو نرم کر کے اس میں بیج ڈالنا ہے، اور اب اس بیج میں کون یہ طاقت پیدا کرتا ہے کہ وہ زمین کے کلیجے اور پیٹ کو پھاڑ کر کے اس سے بیج کوپل کی شکل میں نکلتا ہے۔ یہ تاجر کے بس میں نہیں ہے، یہ کاشتکار کے بس میں نہیں ہے، کسی انسان کسی مشینری کے بس میں نہیں ہے کہ اس بیج کو پھاڑ کر کے وہ نکلتا ہے اور زمین کا کلیجہ چیر کر ایک کوپل کی شکل۔ وہ کوپل جب نکلتی ہے اس بیج سے وہ اس قدر کمزور ہوتی ہے کہ ایک بچہ اس کو مسل دے تو وہ ضائع ہو جائے، لیکن اس اتنی کمزور کوپل میں اتنی طاقت کہاں سے آ جاتی ہے کہ وہ سردی کے تھپیڑے اور سخت دھوپ برداشت کر کے وہ ایک پودا بنتا ہے؟ اس میں یہ طاقت کہاں سے آتی؟ یخ بستہ ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، سورج کی تیز تپش ہوتی ہے، سردی گرمی اور طوفانی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ کوپل لمحہ بلمحہ وقتاً فوقتاً دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے ایک پودا بنتا ہے۔ یہ پودا کاشتکار نہیں بناتا، یہ ایک نظام چل رہا۔ پھر اس پودے میں کون طاقت ڈالتا ہے کہ اس کے اندر پھول اگتے ہیں، اور پھر اس پھول سے پھل بن رہے ہوتے ہیں۔ تو بیج ڈالنا یہ ایک محدود کام ہے جو ایک کاشتکار کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس بیج سے کوپل، کوپل سے پودا، پودے سے پھول اور پھول سے پھل، یہ اللہ کی ذات اگاتی ہے۔ جب سب کچھ اللہ نے کیا، جب سب کچھ اللہ کا دیا ہوا، تو وہ اللہ رب العزت، اور جب سارے مال کے مالک حقیقی اللہ رب العزت ہے، وہی اصل مالک ہے، تو وہ اگر سارا ہی مال اپنے رستے میں دینے کا فرما دیتے تو کون روک سکتا تھا، کون پوچھ سکتا تھا؟ سب کچھ کرنے کے باوجود، سب کچھ دینے کے باوجود پھر اللہ کا احسان دیکھیے، فضل دیکھیے، کس قدر احسان ہوا کہ فرمایا اس سارے مال میں سے صرف 2.5% اللہ کے رستے میں سال بعد دے دینا، 97.5% آپ کے پاس رہے گا۔ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا، سارے اسباب اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے، لیکن صرف اس میں سے 100 میں سے 2.5% وہ بھی سال بعد اللہ کے رستے میں دے دینا، اور باقی 97.5 97.5% اپنے پاس رکھنا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن انسان جب ذرا غور کرتا ہے، جب ذرا دینی مجالس میں بیٹھتا ہے، اچھی صحبت میں بیٹھتا ہے، اچھے ماحول میں بیٹھتا ہے، بہت قابل مبارک ہیں آپ حضرات۔ آپ حضرات علماء کرام سے زیادہ قابل مبارک ہیں۔ اگر آپ حضرات نہ ہوں تو علماء کرام کس سے دین کی بات کریں گے؟ ہواؤں سے کوئی مخاطب نہیں ہوتا۔ بہت قابل مبارک ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ حضرات کو انتہائی مصروفیت کے اوقات میں، ہر آدمی مصروف ہے کسی نہ کسی کام کاج میں، اور اس مصروفیت کے اوقات میں اللہ نے کتنا فضل فرمایا۔ پتہ نہیں کون سی اللہ کو ادا، کون سی کوئی خوبی اللہ کو پسند آ گئی کہ انتہائی مصروفیت کے اوقات میں اللہ رب العزت ہر چند دنوں کے بعد یہ توفیق عطا فرماتے ہیں کہ ہم دینی مجالس میں بیٹھتے ہیں اور دینی احکامات، اللہ رب العزت کے ارشادات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات ہمارے گوش گزار ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کے فضل سے ہم عملی جامہ بھی پہناتے ہیں۔ بہت سے نمازی حضرات، بہت مجھے فخر ہے اپنے نمازی حضرات پر، میں آپ کے سامنے خوشامد نہیں کرتا، دارالافتاء میں ہمارے مفتیان کرام موجود ہوتے ہیں تو میں ان سے بڑے فخر کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ میں ایسے حضرات کا
ایسی مسجد میں امام خطیب ہوں جہاں پر لوگ، میں جو بات ان کے گوش گزار کرتا ہوں وہ اس پہ عمل کرتے ہیں، کیونکہ جب یہاں جمعے کا خطبہ دیا جاتا ہے بعد میں لوگ باقاعدہ فون پر پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کہی تھی، اس کو میں اب عمل کر رہا ہوں، اس میں یہ دقت آ رہی، اس کو کیسے کرنا ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ کا کتنا فضل ہے کہ سارا دیا ہوا مال اللہ کا، پھر اس مال میں سے صرف 2.5% اللہ کے رستے میں دیا جائے، 97.5% آپ کے پاس ہو، اور فرمایا اب یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ لیکن انسان جب دینی مجالس میں نہیں بیٹھتا، جب اس کی صحبت ماحول اچھا نہیں ہوتا، جب احکامات الہیہ سننے کا مزاج نہیں ہوتا، تو پھر 100 میں سے 2.5% دینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ سورہ لمزہ ہے، پارہ نمبر 30 ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہو، تباہی ہو ہر طعنہ دینے والے کے لیے، ہر عیب نکالنے والے کے لیے۔ الذی جمع مالا، اس آدمی کے لیے بھی ہلاکت اور تباہی ہو جو مال کو جمع کر کر کے رکھتا ہے، وعددہ، اور اس کو گنتا رہتا ہے، جمع کر کر کے رکھتا ہے، وعددہ، اور گنتا رہتا ہے، گن گن کے خوش ہوتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اخلدہ، ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، اس کا مال کبھی اس سے جدا نہیں ہوگا۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں۔ یہ وہ لوگ جو مال کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، اور مال میں جو اللہ رب العزت نے حکم عطا فرمایا ہے کہ اس کی زکوٰۃ دینا، اس میں سے اس کے جو حقوق لازمہ ہیں صدقات واجبہ کی شکل میں، صدقۃ الفطر کی شکل میں، وہ ادا نہیں کرتے، تو یہ دھوکہ ہے کہ یہ مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا، اس کا گن گن کر خوش ہونا، یہ خوشی بھی عارضی ہے۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ایسے آدمی کو ایک وقت آئے گا کہ دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، کیا تمہیں خبر بھی ہے کہ حطمہ کسے کہتے ہیں؟ نار اللہ، وہ آگ ہے اللہ کی سلگائی ہوئی، اللہ کی لگائی ہوئی، کسی انسان کی لگائی ہوئی نہیں ہے جو ہوا اور پانی سے اور فائر بریگیڈ کے سسٹم سے اسے بجھایا جا سکے۔ نار اللہ، اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، ایسی آگ ہے کہ جو انسان کے صرف ہاتھ پاؤں جسم ہی نہیں، الافئدہ، سینے کو پھاڑ کر کے دلوں تک پہنچ جاتی ہے۔ والذین یکنزون الذہب، سورہ توبہ میں وہ لوگ جو سونا چاندی کو، مال تجارت کو، یکنزون، جمع کر کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور جن رستوں میں اللہ رب العزت نے جن جگہوں میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، لا ينفقونها، وہاں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دردناک عذاب کے بارے میں اطلاع دے دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، وہ مال جو دنیا میں جمع کر کر کے رکھا اور اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی، اس مال کو یحمى، آگ میں تپایا جائے گا، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں اسے تپایا جائے گا، فتکویٰ بہا جباہہم، اور پھر اس مال کو آگ میں تپانے کے بعد، آگ میں پگھلانے کے بعد، جباہہم، ان کی پیشانیوں پر داغا جائے گا، وجنوبہم، دائیں اور بائیں پہلوؤں پر داغا جائے گا، وظہورہم، ان کی پیٹھ پر داغا جائے گا، اور پھر فرشتے کہیں گے، اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائیں گے کہ ان سے کہو ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ مال جسے تم جمع کر کر کے رکھتے تھے، جسے تم نے جوڑ جوڑ کے رکھا، ما کنزتم، جسے تم جوڑ جوڑ کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اب اس جو مال جمع کیا ہے اس کا ذائقہ چکھو۔ تو محترم دوستو، زکوٰۃ اس قدر بنیادی اور اہم حکم ہے اللہ رب العزت کا کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا ہے،
وہیں ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم دیا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، نماز کا ذکر، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، ایک طرف نماز ایک طرف زکوٰۃ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، ایک طرف نماز ایک طرف زکوٰۃ، بالکل ساتھ ساتھ ذکر فرمایا۔ بنیادی حکم ہے۔ جب انسان اپنے مزاج میں یہ بات ڈال لے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، مجھے باہر صورت کرنا ہے، اور یہ میرا مال میری محنت کا نہیں ہے، میرے اللہ نے مجھے دیا ہے، تو اس مال میں سے 100 میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالنا انسان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، آدمی جب اللہ کے راستے میں صدقات اور زکوٰۃ کی شکل میں دیتا ہے تو اس کو یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ شاید میرا مال کچھ کم ہو گیا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، میں اکثر یہ حدیث مبارکہ جمعۃ البارک کے خطبے میں آپ حضرات کی گوش گزار کرتا ہوں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے اپنے مواعظ اور اپنے ارشادات میں جملہ بیان فرمایا کرتے تھے، واللہ، اللہ کی قسم، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے انسان کا مال گھٹتا نہیں ہے، وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، معاف کرنے سے اللہ کی قسم عزت گھٹتی نہیں، عزت بڑھتی ہے۔ معاف کرنے سے کبھی عزت نہیں گھٹتی، عزت بڑھتی ہے۔ صدقہ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے۔ تو انسان اللہ کے راستے میں دے یہ، اور اس کا مکمل حساب کر کے دے۔ ایک کمی یہ دکھنے میں آتی ہے، اللہ کے فضل سے دوست احباب مسلمان بڑی زکوٰۃ دینے میں ہمت سے زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ مکمل حساب نہیں کیا جاتا۔ مسائل کو جانچ کر، مسائل کو جان کر، اور کون مصارف ہیں، کون مستحقین ہیں، کہاں زکوٰۃ دینی چاہیے، ان تمام مسائل کو نہیں جانا جاتا، ورنہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ 3 طرح کی چیزوں پر زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں۔ اگر آدمی کے پاس سونا چاندی ہو زیورات کی شکل میں، سونا ہو یا چاندی ہو زیور کی شکل میں، یا غرض سونا چاندی پر زکوٰۃ ہے۔ کتنا سونا ہو، کتنا چاندی ہو، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر، جس کی آج کی مارکیٹ ویلیو 85,000 روپے ہے۔ اگر کسی صاحب کے پاس 85,000 روپے کا سونا ہو یا 85,000 روپے کی چاندی ہو تو اس پر اس کی 2.5% زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ یہاں ایک مسئلے کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ چاندی کے اعتبار سے پہلے یہ عرض کیا جاتا تھا کہ 52.5 تولہ چاندی، اور سونے کے اعتبار سے ذکر کیا جاتا تھا کہ 7 تولہ سونا۔ یہ سونے کے اندر بھی مفتیان کرام فرماتے ہیں، اگر کسی خاتون کے پاس صرف سونا ہے، روپیہ 1 روپیہ بھی اس کے پاس نہیں ہے، نقدی کی شکل میں 1 روپیہ بھی اس خاتون کے پاس نہیں ہے، صرف سونا ہے، چاندی کا بھی 1 ٹکڑا اس کے پاس نہیں ہے، تو ایسی خاتون کے لیے تو سونے کے حساب میں پھر 52.5 تولہ چاندی کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کے لیے تو پھر 7.5 تولے سونا ہے۔ لیکن آج کل کے معاشرے میں ہر خاتون کے پاس کچھ نہ کچھ کیش ہوتا ہے۔ خواتین اپنی منتھلی پاکٹ منی لیتی ہیں، اور بسا اوقات ان کو ماں باپ کی طرف سے ہدایہ ملتے ہیں، ان کے پاس عیدی کی شکل میں پیسے موجود ہوتے ہیں۔ اگر کسی خاتون کے پاس کیش نہ ہو، روپیہ 1 روپیہ بھی نہ ہو، نقدی نہ ہو، تو پھر اس خاتون کے لیے زیور صرف سونا اس کے پاس ہے، پھر تو 7.5 تولہ سونے سے کم ہوگا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 6 تولے سونا ہو، اگر 6 تولہ اس کا 7 لاکھ کا بن جائے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 7 تولہ سونا ہو، زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک خاتون کے پاس 7.5 تولہ نہیں، صرف 1 تولہ سونا ہے، جس کی مالیت 1,10,000 20,000 روپے ہے، صرف 1 تولہ سونا، لیکن اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کیش 50 روپے 100 روپے نقدی موجود ہے۔ جب سونے کے ساتھ کیش آ جاتا ہے، روپیہ پیسہ آ جاتا ہے، تو پھر 7.5 تولہ سونا یہ غلط فہمی ہے۔ پھر اس صورت میں سونے کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے حساب سے دیکھی جاتی۔ اگر سونا
52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگر ایک خاتون کے پاس 500 روپے 100 روپے بھی موجود ہے اور 1 تولہ ان کے پاس سونا بھی موجود ہے، تو جب اس کے پاس پیسے آ گئے تو اب ہم 7.5 تولہ سونا نہیں دیکھیں گے، اب سونے میں چاندی کی قیمت کا حساب کریں گے، اور چاندی کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 85,000 روپے بنتی ہے، تو یہ 1 تولہ سونا 85,000 سے زیادہ بنتا ہے آج کی مالیت کے اعتبار سے۔ اب یہ غلط فہمی ہے، اس میں مزید پھر غلط فہمی، بس اوقات گھروں میں خواتین ہوتی ہیں، کام کرتی ہیں ماسیوں کی شکل میں، ان کے پاس 1 تولہ موجود ہوتا ہے، جس کے پاس 1 تولہ سونا موجود ہو تو 1 تولہ سونا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت میں نے عرض کیا 85,000 روپے ہے، تو 1 تولہ سونا جس کے پاس موجود ہے اس کے پاس 85,000 روپے سے زیادہ مالیت موجود ہے، اس کو زکوٰۃ بھی نہیں دی جا سکتی، اگرچہ وہ کتنی ہی ضرورت مند کیوں نہ ہو۔ خواتین گھروں میں کام کرتی ہیں، مختلف قریب کے ایریاز سے گھروں میں کام کرنے کے لیے تشریف لاتی ہیں، اور ان کی ضرورت بھی ممکن ہے ضرورت ہو، بس اوقات بچیوں کی شادی کی شکل میں اور گھریلو دستیوں ضروریات ہوتی ہیں، لیکن اگر اس خاتون کے پاس 85,000 روپے سے زیادہ کا سونا موجود ہے، وہ 1 تولے سے بھی کم بھی بن جاتا ہے، تو ایسی خاتون کو زکوٰۃ بھی نہیں دی جا سکتی۔ اگر انہیں زکوٰۃ لینی ہے اور اگر آپ انہیں زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو ان سے کہا جائے کہ پہلے جو آپ کے پاس جو سونا موجود ہے اس کو بیچیں، کیونکہ آپ کے اوپر تو خود زکوٰۃ ہے، جس کے پاس 1 تولہ سونا اور کچھ پیسے موجود ہیں اسے زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اس لیے محترم دوستو، آج کل چونکہ خواتین میں ایسی خواتین ناپید ہیں جن کے پاس کیش نہ ہو، 1 روپیہ بھی موجود نہ ہو، اور جب کیش آدمی کے پاس آ جاتا ہے تو پھر 7.5 تولہ سونے کا حساب نہیں بلکہ 52.5 تولہ چاندی کا حساب ہے، جس کی مالیت 85,000 روپے ہے۔ تو خلاصے کے طور پہ مفتیان کرام اپنے فتوے میں ذکر کرتے ہیں، اگر کسی خاتون کے پاس 85,000 روپے سے زائد مالیت کا سونا موجود ہو تو اس خاتون کو اپنے زیور کی زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ دوسری چیز، تجارت کے مال میں آدمی کے پاس کیش نقدی موجود ہو، کیش 85,000 روپے سے زائد آدمی کے پاس کیش موجود ہو تو اس کی 2.5% زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ تیسری چیز، انسان کے پاس کوئی چیز فروخت کرنے کی نیت سے خریدی ہو، جسے مال تجارت کہتے ہیں، تو زیورات ہوں، نقدی ہو یا مال تجارت، یعنی کوئی بھی چیز آدمی نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہے کہ میں اسے بیچوں گا اور نفع کماؤں گا، جسے مال تجارت کہتے ہیں، ان 3 چیزوں پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے پلاٹ اس نیت سے خریدا، انویسٹمنٹ کی نیت سے کہ کل کو مہنگا ہوگا تو میں بیچوں گا، تو چونکہ تجارت کی نیت ہو گئی اس پلاٹ پر زکوٰۃ ہے۔ ایک آدمی نے اپنے لیے گاڑی لی ہے، وہ چاہے 10 کروڑ روپے کی ہے لیکن اس نے استعمال کی نیت سے لی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک آدمی نے اپنے بچوں کے لیے گھر لیا ہے اور اس نیت سے کہ میں اپنا گھر بناؤں گا، یہ اپنا گھر تو موجود ہے لیکن میرے بچے کل کو بچے بڑے ہوں گے، بچوں کے لیے کام آئے گا، تو اس نے یہ پلاٹ، یہ جتنے مرضی کروڑ روپے کی مالیت کا ہو، اس نے صرف اس نیت سے لیا ہے کہ بچوں کے کام آ جائے گا، خدا نہ خواستہ میں فوت ہو گیا تو میری فیملی کے کام آ جائے گا، تو چونکہ یہ بیچنے کی نیت سے نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے بقیہ مسائل انشاءاللہ الرحمن آئندہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں عرض کیے جائیں گے۔ دعا فرمائے ارحم الراحمین ہم سب کو دین احکام سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔